کفارہ صوم میں کھانا کھلانے کی جگہ مالی مدد کرنا، یعنی روزے کا کفارہ کسی پر لازم ہو تو بجائے روزہ رکھنے کے کسی کے ساتھ مالی تعاون کر دے، تو کیا حکم ہے؟ زوجہ عبداللہ نے پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص کو روزے کا کفارہ ادا کرنا ہو تو وہ 60 مساکین کو کھانا کھلانے کی جگہ اتنی ہی رقم کسی غریب کو دے کر اس کی مالی مدد کر سکتا ہے، اور اگر مساکین کو ہی کھانا کھلانا ضروری ہے تو آج کل مساکین کون لوگ ہیں کہ نیز کیا وہ رقم یتیم خانے میں دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، کسی پر اگر روزے کا کفارہ لازم ہے تو اس کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا، وہ غریبوں کو نہ کھانا کھلا سکتا ہے نہ پیسے دے سکتا ہے۔ جیسے کسی نے رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لی، یا عورت بھی اس پہ راضی تھی، اس کا بھی روزہ تھا، تو میاں بیوی دونوں پہ 60 روزے لازم ہو جائیں گے۔ یا مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیا، زہار کا مطلب ہوتا ہے اپنی زوجہ کو اپنے کسی مقدس ماں یا بہن کے مقدس رشتے کے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دے دی، تو یہ زہار کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح کسی نے غلطی سے کسی انسان کا قتل کر دیا، کسی مسلمان کا غلطی سے قتل کر لیا، تو یہ وہ سزائیں ہیں جن پہ 60 روزے لگاتار رکھنے پڑتے ہیں۔ یا رمضان کا روزہ ہم بستری سے نہیں، جان کر توڑ دیا، پانی پی کے یا کھانا کھا کے توڑ دیا، تو ایسی صورت میں 60 روزوں کا کفارہ لازم ہے، اور جس پر 60 روزے لگاتار لازم ہوں گے وہ کھانا کھلا کے یہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا، اس پر لازم ہے کہ 60 روزے ہی رکھے۔ ہاں، اگر کوئی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ یا شوگر کا مستقل ایسا پیشنٹ ہے کہ اس کے لیے نہ سردیوں میں روزے رکھنا ممکن نہ گرمیوں میں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کی صحت اب اس قابل ہوگی نہیں کہ زندگی میں کبھی آپ 60 روزے رکھ سکیں گے، تو ایسا شخص جو اتنا کمزور اور لاغر ہو یا ایسی بیماری ہو کہ وہ کبھی بھی رکھ ہی نہ سکتا ہو، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے۔ تو نارمل آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ اس شخص کے لیے جس میں روزے کی طاقت نہ ابھی ہو نہ بعد میں ہو سکتی ہو۔ دوسری بات یہ کہ جب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے تو پھر ان مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے، پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ آپ نے 2 چیزیں پوچھی ہیں کہ مسکین کسے کہتے ہیں، تو پہلے میں بتا دوں، اگر پیسے دیں گے تو کتنے پیسے دیں گے؟ کھانا کھلانا ہے تو وہ تو سمپل طریقہ ہے کہ بھئی وہ 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں، 60 غریبوں کو جو ہے دوپہر اور رات کا کھانا کھلا دیں، یا صبح اور رات کا شام کا کھلا دیں، 2 ٹائم کا کھلا دیں۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں آج دوپہر کا کھلا دیں، کل بھی دوپہر کا دوبارہ کھلا دیں۔ تو کسی بھی طرح جب 2 ٹائم کا کھانا ان 60 غریبوں کو کھلا دیا جائے گا، ہر غریب کو 2 ٹائم کا کھلایا جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹائم کا الگ غریبوں کو، دوسرے ٹائم کا الگ غریبوں کو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا اگر کھانا کھلا دیا جائے تو اس سے کفارہ ادا ہوگا۔ ان غریبوں میں کوئی بالکل چھوٹا بچہ نہیں ہونا چاہیے، کم از کم 7 سال عمر ہونی چاہیے لڑکے کی یا لڑکی کی جس کو کھلا رہے ہیں کھانا۔ اور ان کو پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، اگر پیسے دینا چاہیں تو ہر غریب کو صدقہ فطر کے برابر رقم دی جائے گی۔ 60 غریبوں کو دے دیں اور 60 میں سے ہر غریب کے پاس صدقہ رقم کے برابر رقم آنی چاہیے، صدقہ فطر کے برابر۔ صدقہ فطر بعض علماء کے نزدیک 1.25 کلو گندم ہے اور بعض کے نزدیک 2.25 کلو گندم، تو ہم جامعۃ الرشید کا جو فتویٰ ہے وہ 2.25 کلو گندم پر ہے، تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق احتیاط بھی اسی میں ہے۔ تو 2.25 کلو آٹا یا اس کی قیمت غریب کو دے دیں گے، تو اس طرح 60 غریبوں کو دے دیں گے تو یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایک ہی غریب کو بھی یہ ساری رقم دی جا سکتی ہے، لیکن پھر ڈیوائڈ کر کے دینی پڑے گی، ایک دن میں نہیں، بلکہ ایک دن آج دی، پھر اگلے دن مزید دی، پھر اگلے دن مزید دی، تو 60 دنوں میں ڈیوائڈ کرنی پڑے گی اگر ایک ہی غریب کو دینا چاہتے ہیں۔ رہا مسئلہ کہ غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اچھا، پہلے میں اس مسئلے سے متعلق ایک اور بات، قسم کے کفارے میں بھی ایسا ہی ہے، خوب سمجھ لیں۔ اگر کوئی قسم کھا کے توڑ دیتا ہے تو اس پر 3 روزے لگاتار رکھنا واجب ہیں، وہ بھی مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ سوری، اس میں الٹا ہو گیا معاملہ۔ اگر قسم کا کفارہ کسی پر لازم تھا تو اس پر اصل میں یہ لازم ہے کہ وہ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے۔ اگر اس میں کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ 3 روزے رکھ سکتا ہے، یعنی قسم کے کفارے میں الٹ ہے، تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ رہا مسئلہ کہ غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو جو بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ غریب کہلائے گا۔ تو اس میں ایک اندازہ لگانا پڑے گا، ظاہر ہے 100% تحقیقات تو نہیں ہو سکتی کہ کسی کے پاس سونا نہ ہو، چاندی نہ ہو، کوئی پراپرٹی، اضافی پراپرٹی، رہنے کا گھر تو ضرورت میں داخل ہے، اضافی پراپرٹی نہ ہو،
یا کوئی ایسا گھر میں سامان نہ ہو جو پورے سال ہی استعمال نہیں ہوتا، تو ایک ہلکے سا تھوڑی سی تحقیق کر کے یہ اندازہ ہو سکتا ہے. بغیر تحقیق کے اگر آپ نے ایسے ہی پکڑا دیے تو پھر جائز نہیں ہے، وہ کفارہ ادا نہیں ہوگا. تو لم سم تھوڑی بہت جتنی تحقیق آپ کے لیے ممکن ہے آسانی کے ساتھ، ظاہر ہے 100% تحقیق ممکن نہیں ہے، کسی کے گھر میں گھس کے دیکھنا یا اس کے بارے میں گواہیاں طلب کرنا یہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک لم سم بہرحال اندازہ لگانے کے بعد آپ کو اگر غالب گمان ہوتا ہے کہ یہ واقعی مستحق ہے تو اس کو دینے سے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، کفارہ بھی ادا ہو جائے گا. تو یہ طریقہ ہے غریب کو پہچاننے کا. رہا یہ مسئلہ کہ یتیم خانے میں دینے سے کفارہ ادا ہو جائے گا، تو بھائی یتیم خانے کی انتظامیہ اگر شرعی مسائل جانتی ہے، سمجھتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے 60 یتیموں کو کھلانا ہے، 60 میں ڈیوائیڈ کرنا ہے ہم نے، تو پھر تو ان کو مسائل اگر معلوم ہے تو ان کو دینے سے زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے، صدقہ فطر بھی ادا ہو جاتا ہے، قسم کا کفارہ بھی ادا ہو جاتا ہے، اور یہ جو روزوں کا کفارہ ہے، یعنی جو زہار کا یا رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ بھی ادا ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ انتظامیہ شرعی مسائل سے واقف نہیں ہے، آپ نے ان کو پیسے دیے قسم کے کفارے کے یا رمضان کا روزہ توڑنے کے کفارے کے پیسے دیے آپ نے، اور پتہ چلا وہ انہوں نے اس سے ایک اور یتیم خانہ کھول لیا، یا یہ کہ یتیموں کی ملکیت میں دینے کے بجائے براہ راست کوئی اور فلاحی کام میں انہوں نے خود سے خرچ کر دیا، تو کچھ اس میں مسائل ہیں، پیچیدگیاں ہیں. تو عام طور پر تو ایسا ہونے لگا ہے الحمدللہ کہ جو بھی اس طرح کے فاؤنڈیشن یا ٹرسٹ کھلے ہوئے ہیں وہ بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ کسی شرعی ایڈوائزر سے رابطہ کرتے ہیں، کسی مفتی سے، تو زکاتیں اور یہ جو صدقات ہیں تو علماء کی نگرانی میں وہ پھر خرچ کرتے ہیں، ان سے مسائل پوچھ کے. تو جہاں ایسا نہ ہو تو وہاں پھر آپ احتیاط کریں، سروے کریں، اگر وہ یتیم خانے میں واقعی مسائل جانتے ہیں اور مستحقین تک خرچ کرتے ہیں تو پھر دینے سے کفارہ بھی ادا ہو جائے گا، زکوٰۃ بھی، اور اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے پھر نہ دیں وہاں پہ.